سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سینئر معاشی جرنلسٹ مہتاب حیدر صاحب۔ اور مہتاب صاحب سے ہم نے آج کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن کرنی ہے، جس میں سر ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ سر ایک کتاب ہے کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، اور اس میں جان پرکنز نے کانسیپٹ دیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے امیر ملک ہیں یا ان کے جو ادارے ہیں گلوبل نارتھ کے یا IMF ہو گیا، باقی سارے ہو گئے، یہ غریب ملکوں میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں ان پروجیکٹس میں جن کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، جس سے ملک کا صرف جو امیر طبقہ ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ غریب ہوتا جاتا ہے اور امیر لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ تو سر کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا جو ایک اکنامک ہٹ مین والا پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے اوپر بھی مسلط کیا گیا، اور آج کل بھی ہمیں مطلب اس کی ایک نظر آ رہا ہے۔ سر اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ IMF پاکستان جیسے مالک کے لیے اکنامک ہٹ مین کا کردار ادا کرتا ہے، یا اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اگر آپ یہ جو گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ملٹی لیٹرلز ہیں، جس میں IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ابھی آپ دیکھیں تو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک بھی اسی کے اندر میں شامل کرتا ہوں۔ ان میں IMF کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی ملک اس کو ادائیگیوں کے توازن کا ایشو ہو تو وہ IMF کے پاس جائے گا۔ جو پروجیکٹس ہیں وہ اگر اس نے فائنینس کروانے ہو تو وہ ورلڈ بینک اور ADB کا مینڈیٹ ہے، وہ بجٹری سپورٹ بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ پروجیکٹس کی فائنینسنگ جو ہے وہ وہیں سے آتی ہے۔ اگر پاکستان کے آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بائی لیٹرلز بھی ہیں، مثلا یونائٹڈ اسٹیٹس کافی عرصہ جو ہے وہ بڑا بائی لیٹرل ہمارا جو ہے وہ ڈونر رہا ہے۔ اس کے بعد جاپان رہا ہے۔ جب ہم نے 1998 کا ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس ٹائم جاپان کا جو ODA ایک لون تھا کنسیشنل، وہ تھا، وہ سب سے بڑا جو ان کا ریسیپینٹ تھا وہ پاکستان تھا، کوئی $500 ملین اس زمانے میں وہ دے رہے تھے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ دو طرح کی باتیں ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک تو یہ ہے جو آپ نے کہا کہ وہ ان ممالک میں اس طرح کے پروجیکٹس کی فنڈنگ کرتے ہیں کہ جن کی کوئی ریٹرن پراپر نہیں ہوتے، یا وہ ڈیٹ ٹریپ کے اندر ان ممالک کو شامل کر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے پارٹ پہ بھی غلطی ہے۔ ہمارے پارٹ پہ غلطی یہ ہے کہ ہم اس طرح کی پروجیکٹس اور اس طرح کے لونز نیگوشیٹ کیوں کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ریٹرنز جو ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آج سے کچھ سال پہلے کیری لوگر بل جو ہے وہ پاس ہوا تھا تو امریکہ نے کچھ $6-7 بلین کی ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ، اور وہ گرانٹس تھی، وہ لون نہیں تھا۔ لیکن آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو جو ہارڈ انہوں نے چیزیں دیں پاکستان کو، اس میں سے بہت سے پیسے ایسے تھے جو سافٹ چیزوں کے اوپر تھے، اور وہ سافٹ چیزوں کے اوپر کیا تھے کہ آپ یہ سٹڈیز کروا لیں، آپ کنسلٹنسی کر لیں۔ وہ پیسے جو انہوں نے دیے وہ واپس وہ لے کر چلے گئے۔ تو ہم نے وہ نیگوشیٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تھا۔ ان کا تو مفاد ہی یہ تھا کہ وہ ایک طرف تو دنیا کو یہ نیریٹو دے رہے تھے کہ 9/11 کے بعد ہم پاکستان کی بڑی مدد کر رہے ہیں چونکہ پاکستان کو بڑا لاس ہوا ہے، لیکن ان کے جو پیسے انہوں نے گرانٹ کی صورت میں، کیری لوگر کی صورت میں دیے، اگر آج ان کا بیٹھ کے انالیسس کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے 20-30% جو پیسے تھے وہ واپس ہی امریکہ چلے گئے، اور ڈسبرسمنٹ بھی پوری نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ یہاں پہ ہماری یہ بھی ایشو ہے کہ ہم پروجیکٹ سائن کر لیتے ہیں اور جلدی میں کرتے ہیں، اور پھر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ان کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکے۔ اس لیے ایک طرف تو میں کہتا ہوں کہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ پاکستان میں فائنینس کیے ہیں۔ 60-70% یہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو کنٹریز ہیں، جو
ادارے ہیں ان کی غلطی ہے. سر یہ 30% ہماری بھی ہے. جی جی، لیکن سر یہ جو آپ لفظ غلطی کر رہے ہیں وہ کنفیشنز آف اکنامک ہٹمین میں تو اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے، کہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی پیسے ان ملکوں کو دے رہے ہیں وہ واپس ہمارے پاس آ جائیں، وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو فنڈ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کرتے ہیں. تو یہ آپ کو غلطی لگ رہی ہے یا بائی ڈیزائن لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے ڈیزائن لگتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں IMF کے بارے میں تو ایک بات کی جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں ون شو فٹس فار آل. ایک طرح کا ڈیزائن ہے، اس ایک طرح کے ڈیزائن کو آپ ہر طرح کے ملک میں لا کے اس کو جو ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ارجنٹینا کی مثال جو ہے وہ بڑی آپ کے سامنے ہے، ایجپٹ کی مثال جو ہے وہ بڑی آپ کے سامنے ہے، پاکستان بھی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم 23واں 24واں پروگرام کر رہے ہیں، رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ارجنٹینا جو ہے وہ کسی زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے تک اس کا لون کا سائز پاکستان جتنا تھا. ابھی اگر آپ ان کے وہ لون کے سائز کو دیکھیں تو جتنا پاکستان کو دیا ہے اس کے 3 سے 4 گنا بڑا جو لون کا سائز ہے ان کا ہے. یعنی ون شو فٹس فار آل جو ہے وہ ڈیزائن کے تحت ہے. اسی طرح ورلڈ بینک اور ADB کا بھی ایک مخصوص ڈیزائن ہے جس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس ڈیزائن میں جو پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس کو ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم پروڈکٹیو چیزوں کے اندر وہ پیسے استعمال کریں. یہاں پہ کیا سوچ ہے؟ یہاں پہ سوچ یہ ہے کہ ڈالرز چاہیے فوری طور پہ، ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو ڈالرز جہاں سے مل سکتے ہیں وہ لے لیں، جب واپس کرنے ہوں گے تو سوچیں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ٹھیک طرح سے انالیسس کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم مددگار ثابت ہو رہے ہیں یا اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں آج دنیا جو ہے نا وہ لوکنگ ٹورڈز ایشیا ہے، تو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی چائنا سے جن ممالک نے ہیلپ لی ہے اس میں افریقن کنٹریز ہوں، اس میں سری لنکا ہو یا پاکستان ہو، ان کو جب بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آتا ہے اور وہ مڑ کے امریکہ کی طرف اور IMF کی طرف جاتے ہیں تو سب سے بڑا تانا انہیں جو دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی چائنا کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوئی ہے. تو چائنا کو بھی یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیا ایک ایشین مانیٹری فنڈ کی ضرورت نہیں ہے اس پورے خطے کے لیے، کہ اگر کوئی ملک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کا شکار ہو رہا ہے، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، یا چاہے کوئی اور افریقہ کے کنٹریز ہوں جو ایشیا میں یا افریقہ کی کنٹریز بھی اس میں شامل میں کر رہا ہوں، وہ ایشین مانیٹری فنڈ کی طرف جائیں. لیکن آپ چائنیز سے اگر یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم گلوبل سسٹم کو ڈسرپشن نہیں چاہتے. تو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بلاکس بن رہے ہیں خاص کر چائنا کا اور رشیا کا، اس میں شاید آگے چل کے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ کوئی بات چیت جو ہے. اچھا سر، یہ کویشچن تھوڑا سا آپ کے اسے لائن سے ہٹ کے ہے، لیکن چائنا کا آپ کو گریٹر ایجنڈا کیا لگتا ہے؟ کیونکہ بطور پاکستانی ہمارے لوگ تو بڑے ویسے خوش بھی ہوتے ہیں کہ یار چلو چائنا سپر پاور بن جائے، امریکہ نہ رہے، لیکن جب بھی آپ چائنیز سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ واقعی یہی بات کرتے ہیں جو آپ کر رہی ہیں کہ جی ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. لیکن ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ چائنا مطلب کوشش بھی کر رہا ہے، وہ ملکوں میں انویسٹ بھی کر رہا ہے، وہ یہ ساری سلک روڈ بھی دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے چائنا کا گریٹر ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ اور یورپ بھی وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی پہ ہیں. اس کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں تو اگر اس خطے کے اندر دیکھیں آپ تو وہ انڈیا کو آپ پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ امریکنز کی بھی یہ پالیسی ہے میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں، اور یورپینز کی بھی یہی پالیسی ہے. تو ابھی ٹرمپ کا مشیر بھی سنا ہے بڑا پرو انڈین قسم کا آ گیا ہوا. دیکھیں نا، میں یہی بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی. بنیادی طور پر اچھا چائنا کی کیا پالیسی ہے؟ چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ جو ڈومیسٹک ان کے ریسورسز تھے، پچھلے 20 سال میں چائنا نے ڈبل ڈیجٹ کی گروتھ حاصل کی ہے. 9 to 10% ایوریج گروتھ رہی ہے ان کی پچھلے 15-20 سال کے اندر دیکھ لیں. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہماری گروتھ سچویشن پوائنٹ پہ جا رہی ہے، ڈراپ ہونی شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے BRI کا انیشیٹو،
بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو شروع کیا. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ گروتھ کے سچوریشن کے اوپر ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ ہم باقی ممالک کے اندر لنکیجز ڈیولپ کریں اور ان لنکیجز کے ذریعے اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں. اسی کے تحت فلیگ شپ پروجیکٹ تھا سی پیک, اور سی پیک کے تحت جو ان کی کمٹمنٹ تھی انیشیلی وہ $62 بلین کی تھی. ٹھیک ہے, اس میں سے انرجی کے اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس انہوں نے پاکستان میں لگائے. اگر آج مجھے آف دا کف دیکھوں تو کوئی 26 سے 30 بلین ڈالرز کے پروجیکٹس انہوں نے پاکستان کے اندر کیے. اچھا, پرابلم کہاں پہ ہے؟ اب سی پیک فیز 2 کی طرف جی بڑھ رہے ہیں, اور سی پیک فیز 2 کی طرف نہیں جا سکتے ہم اس ٹائم تک جب تک ہم چائنیز کے سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکل نہیں کرتے پراپر طریقے سے. آج پاکستان کی قوم اور پاکستان کی پوری ریاست, ہمارا سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم چائنیز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنائیں, اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سی پیک کے تحت ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس ملک کا فائدہ ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں صرف ایک پلڑے میں جو ہے وہ ڈال دینا چاہیے, صرف ہم چائنیز کی طرف ہی جائیں. ہمیں جو IMF ہے اس کے ساتھ بھی اس ٹائم ایسے اکنامک ویژن کی اور ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ وہ چائنا کا سی پیک کو بھی چلائے اور IMF کے پروگرام کو بھی چلائے, اور درمیان میں سے پاکستان کو نکال کر لے جائے. وہ غلطیاں جو 2016-17 کے بعد ریپیٹ ہوئی تھیں, ایک پولیٹیکل ایڈونچرزم ہوا, سی پیک بھی سلو ڈاؤن ہوا اور پاکستان کی گروتھ بھی سلو ڈاؤن ہوئی. اس میں پولیٹیکل اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں کمنٹری کرنی شروع کر دوں گا. جی پاناما سے جو شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جو چیزیں جس انداز میں چلی, ابھی میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا, اور میں بالکل اس بات پہ فرم میرا بلیو ہے کہ 2016-17 کا پاکستان آج کے پاکستان سے بہتر تھا. اچھا سر, اب اس کے اوپر آج کل ایک سوشل میڈیا پر ہمیں ایک کیمپین بھی نظر آ رہی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے جی منرل ریسورسز پہ پاکستانی ریاست کا بڑا جی ہولڈ آ رہا ہے, اور بلوچستان پہ بھی ایسے آ رہا ہے. وہ DGISPR صاحب کا بھی ایک بیان آیا اس سلسلے میں, اس کے اوپر بھی جی بڑا وہ تحریک انصاف اور PTM کی طرف سے تنقید ہوئی. تو یہ سر جو پروونشل ریسورسز ہوتے ہیں منرلس کے اور یہ باقی آئل وغیرہ اور گیس, ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم ایک تو الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ ہے 80th امینڈمنٹ کے بعد کافی ساری چیزیں, یہ جو ریسورسز ہیں خاص کر یہ جو منرلز ہیں, اس پہ پروونشل گورنمنٹس کے جو ہے وہ یہ ڈومین ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, الیکٹریسٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر جب اس کی جنریشن ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں آتا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ شیئر جو ہے وہ پروونسز کا ہے. اچھا, 80th امینڈمنٹ کے بعد دیکھیں تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ابھی ایک نیشنل فسکل پیکٹ ہوا ہے مرکز اور صوبوں کے درمیان, جس میں یہی ایک تو NFC ہے جو صرف فائنینشیل ریسورسز کے بارے میں ہے. یہ نیشنل فسکل پیکٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ ضرورت اسی وجہ سے پڑی کہ دونوں مرکز نے اور صوبوں نے مل کر اپنے وسائل کی بات بھی کرنی ہے بیٹھ کر, اور جو اخراجات ہیں ان کی بات بھی کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ خبر ایک دے سکتا ہوں کہ آج IMF کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں صوبوں کے ریپریزنٹیٹیو ملے ہیں. بلوچستان کا بھی آج میٹنگ تھی اور خیبر پختونخوا کی بھی تھی, اور پنجاب کی کل ہوئی ہے, پنجاب کی آج بھی ایک میٹنگ تھی, اور سندھ کی بھی تھی, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات چل رہی ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ صوبوں نے لگانا ہے, تو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں لیجسلیشن آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی. پنجاب میں بل پیش ہوگا, خیبر پختونخوا میں پیش ہوگا, سندھ میں بھی ابھی بات چیت جاری ہے, چونکہ کیبنٹ ان چاروں صوبوں کی اس کو اپروو کر چکی ہے, اب اسمبلیز کے اندر جانا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ منرلز کے اوپر آپ یہ دیکھیں تو گیس
جو ہے وہ بنیادی طور پر صوبوں کا ہے. اس کے علاوہ جو باقی زمین سے منرلز نکلتی ہیں وہ بھی صوبوں کا حق ہے. تو یہ مل بیٹھ کر انہوں نے کرنی ہے. مثلا میں آپ کو ریکوڈیک کی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ریکوڈیک کے اندر سینٹر کے پاس جو شیئر ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, اور باقی جو کمپنی تھی جو انویسٹ کر رہی ہے اس کے پاس وہ شیئرز ہیں. ابھی کنگڈم آف سعودی عربیہ کی SIFC کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ لائی جائے, اور وہ جو سٹیکس ہیں وہ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے سٹیکس جو ہے ان کو آفر کر رہی ہے. ابھی وہ ڈیل فائنل نہیں ہوئی لیکن فائنل سٹیجز کے اوپر ہے, چونکہ دسمبر میں اس کی ویلیویشن ہونی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, اور اسی سے لنکیج ہے سعودی عرب کی جو آئل فیسلٹی ہے اس کی بھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو صوبوں نے اور مرکز نے مل کے بیٹھ کے طے کرنی ہے. اگر ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے جی تو بات آگے تو نہیں سر جائے گی. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی فوج نے ان کے اوپر منرلز کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر اگر آپ گیس کی چیزوں کو دیکھیں تو اس میں صوبوں کو جو اس کا شیئر ہے اور اس کے جو ریسورسز کے اندر ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر جو ہے وہ آرمی کی ڈائریکٹ کوئی کسی طرح کی بھی انوالومنٹ ہے. اور اسی طرح یہ منرلز وغیرہ یہ جو باقی سارے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ آرمی کی انوالومنٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسٹرسٹ ہے, اس کو میں ڈسٹرسٹ کہوں, مسٹرسٹ کہوں گا, یہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ کسی حوالے سے اس کو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے. اس پہ زیادہ اوپن اپ ہونا چاہیے ISPR کو بھی. جی آئیں ذرا بیٹھ کے بتائیں لوگوں کو کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, سیفٹی اور سیکیورٹی تو آف کورس اگر بلوچستان میں ان کی وہ ان کے ذریعے آپ نے سیفٹی اور سیکیورٹی دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے. لیکن اگر منرلز کے اوپر دیکھیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, جی ایسی بات نہیں. اچھا سر, تو یہی جو چیز ہے اس کو میں اپنے پہلے سوال سے کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی پریشیس ڈائمنڈز ہوتے ہیں, ایمرالڈز ہوتے ہیں, ان میں 12% کانگو کا شیئر ہے. اور کانگو میں ایسے ہی خیالات پھیلا کر سول وار کروائی گئی. لوگوں کو کہا گیا کہ جی حکومت تمہارے مائنز اور منرلز لے کر جا رہی ہے. اور ابھی آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ کانگو میں 100 آرمڈ گروپس ہیں, 100 الگ الگ فوجیں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں, اور جتنا بھی وہاں کا ڈائمنڈ وغیرہ ہے وہ یہی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز وہاں سے اٹھاتی جا رہی ہیں. کبھی وہ UN کی آرمی لے آتے ہیں, پیچھے سے جی ڈائمنڈز نکالتے جا رہے ہیں اور سارا کام کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو بیانیے اس طرح کے پھیلائے جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک گریٹر پلان اسی طرح کا کھلا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور اس طریقے سے یہاں کی جو منرلز وغیرہ ہیں وہ باہر لے کر جاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں, یہ پیٹرن آپ کو پچھلی کم از کم 20-25 سال جو مختلف ریجنز کے اندر ہوا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول تو آپ کو نظر آتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کن ممالک پہ حملہ کی ہے جہاں پہ پولرائزیشن تھی؟ افغانستان کے اندر دیکھیں, بالکل تھی, سول وار چل رہی تھی, سول وار چل رہی تھی, اس کے نتیجے میں انہوں نے عراق کے اندر بھی ایسی تھی, ٹھیک ہے, لیبیا کے اندر بھی دیکھ لیا. ایسی تو یہ پولرائزیشن تو کسی طور پہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں. دیکھیں ایک میکنزم جو ہے نا, میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے تو رولز آف دا گیم طے کرنے پڑیں گے. ہر کسی کو اپنی اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا پڑے گا, اور ایسا میکنزم ڈیولپ کرنا پڑے گا, کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ جس کے تحت ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت بھی نہ کریں اور اس ملک کو آگے بھی لے کر جائیں. اس میں آرمی کا بھی رول ہے, جوڈیشری کا بھی رول ہے, پارلیمنٹیرینز کا بھی ہے, ہم صحافیوں کا بھی ہے, پوری کی پوری اسٹیٹ کا رول ہے اس کے اندر. چلیں ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. تو اس کے ساتھ ہی دوستوں آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اپنی رائے کا ہمیں کمنٹس میں ضرور اظہار کریں, اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.